Please like, share, subscribe and press the bell icon. تھا کہ وہ اتنی نڈر اور بہادر کیسے ہو گئی ہے۔ پہلے رسالے میں اشتہار چھپا اور پھر مناظرے کی تاریخ پر کامیاب مناظرہ ہوا۔ اشتہار چھپنے کے بعد قادیانی مبلغوں کو چاروں ناچار چیلنج قبول کرنا پڑا تھا اور مناظرے میں ناکامی پر سینکڑوں قادیانی مرضیت سے تائب ہو کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ پروفیسر رجب نے اریبہ کی اس کاوش پر اسے بہت سراہا تھا، کیونکہ سب کچھ آرگنائز کرنے میں وہ پیش رہی تھی، اور سب سے بڑا کارنامہ جو اس نے انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ قادیانی مناظر کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر مناظرہ کرنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ پروفیسر رجب اس بات پر بہت حیران ہوئے تھے، کیونکہ قادیانی مناظر ظاہر کا پیالہ پینے کو تو تیار ہو سکتے تھے، مگر مرزا کی سیرت پر مناظرہ انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ مناظرے کی تاریخ، مقام، منصف اور دیگر تمام انتظامات اریبہ نے ہی کیے تھے، اس لیے مناظرے کے اختتام پر پروفیسر رجب نے اسے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ نہیں سر، قادیانی مبلغوں نے جس طرح بالکل آخری لمحات میں مناظرے کے موضوع کو چینج کر کے دجل کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے میں تو بالکل ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میری عقل نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے اگر آپ بروقت صورتحال کو نہ سنبھالتے۔ دیکھیں نا سر، کس قدر مکاری سے ان لوگوں نے مرزا کی سیرت پر مناظرے سے اپنی ناکافی تیاری کا بہانہ تراشتے ہوئے انکار کر کے وفات مسیح علیہ السلام پر مناظرے کی دعوت دے دی تھی۔ پروفیسر رجب کے تعریفی الفاظ کے جواب میں وہ بولی تھی، بیٹی یہ تو ان لوگوں کے پرانے حربے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ آخری لمحات میں مناظرے کا موضوع تبدیل کرنے سے وہ ہمیں زیر کر لیں گے، کیونکہ وہ وفات مسیح علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری اور دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور ہمیں اس موضوع پر تیاری کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں گھبراتا۔ ہم نے انہی موضوعات پر تحقیق کرتے کرتے بال سفید کیے ہیں۔ پروفیسر رجب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں قادیانی مناظر جب ڈائس پر تقریر کرنے آیا تو اس نے خوبصورت انداز میں بہانہ تراشتے ہوئے مکاری سے مناظرے کا موضوع تبدیل کر کے اپنی تقریر شروع کر دی تھی۔ قادیانیوں کی اس عیاری پر وہاں موجود مسلمان تل ملا اٹھے، مگر انہوں نے نظم و ضبط کی حدود کو کراس نہیں کیا۔ قادیانی مناظر نے مختلف دلائل دیے، مرزا کی تحریروں سے چیلنج پیش کیے، کچھ من گھڑت اپنے پاس سے بنائی ہوئی حدیثوں کے حوالے دیے، مگر اس کے باوجود بھی مقررہ ٹائم سے 10 منٹ پہلے ہی اپنی تقریر ختم کر کے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ پروفیسر رجب مسکراتے ہوئے اٹھے تھے اور پھر ڈائس پر آ کر انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آیت قرآنی کی تلاوت اور حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیان کا آغاز کیا تھا۔ سامعین کرام، میں حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھا
کہ مناظرے کا موضوع مرزا کی سیرت کیسے رکھ لیا گیا، یہ تو مرزائیوں کے لیے موت ہے۔ ایک طرف زہر کا مٹکا رکھ دو تو وہ یہ پی جائیں گے، لیکن مرزا کی سیرت پر بات نہیں کریں گے۔ قادیانیوں، جس کو تم مجدد، مہدی اور مسیح و نبی کہتے ہو، پہلے آؤ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنی تحریروں کے مطابق ایک شریف انسان بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ یا تو اسے چھپا کر رکھو، تبلیغ نہ کرو۔ اگر تم نے دعوت دینی ہے کہ مہدی آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسے دیکھیں، پرکھیں اور جانچیں۔ جیسے تم لوگوں نے کوئی گائے، بھینس یا پھر کوئی جانور لینا ہے تو پہلے اس کا دودھ دھوتے ہو، اسے دیکھتے ہو۔ کوئی گھوڑی لینی ہو تو پہلے اس کو دوڑاتے ہو، پھر لیتے ہو، یا پھر آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہو۔ اسے مہدی و مسیح اور نبی ماننا ہے۔ اس کو دیکھے نہیں کہ اس کا بچپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس میں کیا کرتا رہا۔ خیر جانے دو، یہ تو حقیقت ہے کہ انسان ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ بولتا ہے۔ تم مرزا کے کسی بھی جھوٹ پر بات کر لو، ہم تیار ہیں۔ قادیانیوں کا یہ بڑا مایہ ناز مسئلہ ہے، اور جب بھی وہ بات چھیڑتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں کہ آؤ پہلے یہ بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تب بھی مرزا قادیانی جھوٹا ہے، اور اگر بالفرض وہ وفات پا گئے ہوں تب بھی مرزا جھوٹا ہے۔ اس لیے مرزا کے ساتھ ہمارا اس مسئلے پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں نہ تو مسیح بن سکتا ہے، نہ یہ مہدی بن سکتا ہے۔ مرزا اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت اور اجماع امت کے مطابق آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اس کے اوپر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ نہ سمجھے تو اس کے لیے بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور کشمیر، سری نگر، محلہ یارخان میں ان کی قبر ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم اور حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ آل عمران۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش اور ان کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تدبیر اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ مکر کا استعمال کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مکر کا کیا مطلب ہے۔ مکر کا معنی جو ہماری زبانوں اردو اور پنجابی میں ہوتا ہے، عربی میں اس کا معنی وہ نہیں ہوتا۔ عربی کا مکر اور ہے، اردو اور پنجابی کا مکر اور ہے۔ عربی میں مکر کہتے ہیں
کوئی خفیہ تدبیر یا سازش کرنا۔ مثلاً قرآن مجید میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کی تدبیر اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہو گئی اور یہودیوں کی تدبیر مغلوب ہو گئی۔ اسی آیت کے اوپر 1300 سال کے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی تدبیر کی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی۔ یہودی نے 30 روپے لے کر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیتا ہوں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جس مقام پر تھے وہ اندر جاتا ہے تاکہ دیکھے اور باہر والوں کو اطلاع دے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوائے، لیکن خدا کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، جبرائیل اور مکائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس مقام سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو آدمی اندر گیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ کچھ لمحات کے بعد باہر انتظار کرنے والوں نے سوچا کہ ہمارا آدمی واپس نہیں آیا، کدھر مر گیا، لہٰذا ہم خود ہی اندر جاتے ہیں۔ تو جب وہ اندر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو رب نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور وہ آدمی جو ان کا بھیجا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل شدہ بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ اس وقت اس کی بات کون سنتا تھا، کیونکہ اس کی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی۔ وہ کہتے کہ تم عیسیٰ ہو علیہ السلام، وہ کہتا میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ اس وقت اس کی بات کون سنتا تھا، کیونکہ اس کی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی۔ وہ کہتے کہ تم ہی عیسیٰ ہو۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، مارا پیٹا، تھوکا، پسلیاں توڑیں اور سولی پر چڑھا دیا، ہاتھوں پاؤں میں میخیں تھونک دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے آسمانوں پر لے گیا۔ یہ تدبیر لکھی ہے تمام مفسرین کرام نے۔ مرزا کی کذب بیانی۔ مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ ان پر فرد جرم لگی، ان کو کانٹوں کا تاج بنا کر پہنایا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ انہوں نے تمسخر کے طور پر ایک کانٹوں کا تاج بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو پہنایا اور کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے منہ پر تھوکا، ان کو برا بھلا کہا، پھر ان کو جوتے مارے، پھر ان کی پسلی توڑی، پسلی میں سوراخ کیا اور اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالیں، اور پھر کافی توہین و تذلیل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اپنوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے۔ چنانچہ شام ہو گئی، یہ جمعے کا دن تھا اور دوسرے دن سنیچر کا دن تھا، اور ساتھ 2 اور آدمی بھی پھانسی لگائے گئے۔
شام ہفتہ کی رات یہودیوں کے ہاں عزت والی رات ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعے کی رات عزت والی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ رات خلاص آ گئی ہے اور ان کو سولی سے اتار دیں۔ مغرب سے قبل اندھیری آ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسی اندھیرے میں تینوں کو سولی سے اتار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی وفات نہیں پائی تھی، بقول مرزا قادیانی کے بند۔ ابھی جان کچھ باقی تھی، لیکن یہودیوں نے سمجھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ چلے گئے۔ ازالہ اوہام، صفحہ 379 تا 381، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 295 296۔ اور عیسیٰ علیہ السلام رہائی کے بعد وہاں سے چوری سے کھسک گئے اور اپنا علاج کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مرہم بنائی اور اپنے زخموں پر لگائی، اور جب ٹھیک ہو گئے تو وہاں سے چوری سے کھسک گئے اور نصلبین میں چلے گئے۔ وہاں سے فلسطین چلے گئے، پھر وہاں سے کوہ پغمان میں رہے، وہاں سے کشمیر میں آ کر چھپ گئے۔ 87 برس کشمیر رہے، 125 سال عمر پا کر وفات پا گئے اور سری نگر کے محلہ یار خان میں دفن ہو گئے۔ مسیح ہندوستان میں، صفحہ 371، روحانی خزائن، صفحہ 499، جلد 15۔ غور طلب چیز۔ میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ مرزا کی بات مانی جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے تدبیر کی ہے اور اللہ کی تدبیر بہتر اور غالب ہے۔ تو اللہ کی پھر یہ کیا تدبیر ہوئی کہ یہودی جو کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے سب کچھ کر لیا، اور پھر خدا کی تدبیر کہاں گئی؟ جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ کے کافر اور مشرک اکٹھے ہوئے، تلواریں لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا، وہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ نے یہاں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بچایا کہ کوئی ان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ کافروں کے گروہ میں سے ایسے محفوظ نکل گئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمان پر اٹھایا، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کب اور کیسے اٹھا لیا گیا۔ قادیانی مناظر کا اعتراض۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی قادیانی مناظر نے بھی کہا کہ اتنے ناری کھڑے ہیں، وہاں سے بچ کر بھلا انسان وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے کہ تم ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھو اور ہمارے سامنے آسمانوں سے کوئی کتاب لے آؤ، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تو ایک بشر اور رسول ہوں بنی اسرائیل، میرے بس میں نہیں کہ میں تمہارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے چڑھ گئے؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ جواب: میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چڑھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جا سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اوپر لے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کون لے گیا؟ اللہ تعالیٰ۔ میں پوچھتا ہوں کہ رب لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ لے جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ لے گیا۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ لے جا سکتا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سوال جانے کا نہیں، لے جانے کا ہے۔ جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جا سکتے، میں پوچھتا ہوں اس سے کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ خدا نہیں لے جا سکتا تو بے ایمان بنو، تو پھر پورا بنو، اور اگر خدا نہیں لے جا سکتا تو وہ پھر خدا کس چیز کا ہوا؟ یاد رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا بھی نہیں مانتا۔ یا اس طرح کہو، جو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا نہ مانے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بھی نہیں مانتا۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین۔ سر سید احمد خان مرزا سے کچھ دن پہلے ہوا ہے، اس نے تمام معجزات کا انکار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کا اس نے انکار کیا ہے، اور دوبارہ نازل ہونے کا بھی انکار کیا ہے، اور غلام احمد قادیانی نے انکار کیا۔ اس نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کا انکار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا بھی انکار کیا، اور غلام احمد پرویز نے بھی انکار کیا۔ یہ تینوں بھائی بنے یا نہ بنے؟ سر سید احمد، غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز تینوں بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا پہلا انکار کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا انکار کرے گا وہ ابو جہل کا بھائی ہوگا۔ اس کا نام چاہے غلام احمد ہو، چاہے سر سید ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا انکار کرے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کا منکر ہوگا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا مان لیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بھی مان لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نکتے کی بات۔ میں ایک نکتے کی بات سمجھا دوں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ قرآن اہل کتاب یہود و نصار کی غلط باتوں کی تردید کرے اور صحیح باتوں کی تائید کرے۔ قرآن کریم کی سورہ نمل آیت نمبر 64 میں ہے ترجمہ: اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اس واسطے کہ کھول کر سنا دے تو ان کو وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں، اور سیدھی راہ سمجھانے کو، اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کی۔
ذرا توجہ سے سماعت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے چند عقیدے ہیں، یہودیوں کے چند عقیدے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اللہ پاک کی آخری کتاب سے پوچھتے ہیں کہ سچ ہیں یا غلط۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے عقائد۔ پہلا عقیدہ، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پوچھا کہ کیا عیسائیوں کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط، تو قرآن نے بتلایا، فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں۔ المائدہ 71۔ دوسرا عقیدہ، عیسائیوں کا ایک یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی کتاب سے پوچھا تو قرآن نے بتلایا۔ ترجمہ، وہ لوگ بھی کافر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 72۔ تیسرا عقیدہ، عیسائی یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن نے بتلایا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ توبہ سورۃ 30۔ فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ چوتھا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد کیا اور فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا اور نہ صلیب پر لٹکایا۔ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی کسی نے نہیں لٹکایا۔ جس طرح قرآن نے عیسائیوں کے چار غلط عقیدوں، الوہیت مسیح، تثلیث مسیح، ابنیت مسیح، صلیب مسیح کی واضح اور واشگاف الفاظ میں تردید کی ہے، اسی طرح یہودیوں کے غلط عقائد کی بھی بڑے واضح الفاظ میں تردید کی ہے اور ان کے ملعون ہونے کے اسباب کا بھی ذکر فرمایا۔ مریم پر بہتان عظیم لگایا جس کی وجہ سے وہ مردود ہوئے، اسی طرح وہ قتل مسیح کے مدعی تھے، اس کا ذکر فرمایا، ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، اس کے کہنے سے وہ مردود ہوئے۔ قتل کا فعل واقع نہیں ہوا، بلکہ ایک پیغمبر کے لیے یہ کہنا کہ ہم نے اسے قتل کیا، یہ بھی ان کے مردود ہونے کا سبب ہے، وہ قتل نہیں ہوئے۔ تیسرا، ان کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کا بھی ذکر فرما کر واضح الفاظ میں اس کی تردید فرمائی۔ ترجمہ، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ تو آؤ اب دیکھو، عیسائیوں کے چار غلط عقائد کی قرآن نے تردید کی ہے۔ عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ بھی ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، قبر میں گئے، پھر زندہ ہو گئے، آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے۔ یہ آج بھی بائبل اور چاروں انجیلوں میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی یہ مانا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ ہمارا سوال، اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ رفع و نزول والا عقیدہ غلط ہے تو قرآن و حدیث سے اس کا رد دکھائیں۔ 4 عقیدوں کا واضح الفاظ میں رد میں نے دکھلایا ہے۔ تثلیث کا رد کیا، الوہیت کا رد کیا، ابنیت کا رد کیا، صلیب اور قتل کا رد کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کا رفع و نزول والا عقیدہ بھی غلط تھا تو قرآن اس عقیدے کا بھی رد کرتا۔ قرآن نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ رفع اللہ کہہ کر ان کے عقیدے کی تائید کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں اس کی تائید کی۔ تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ صحیح تھا قرآن نے اس کی تائید کی ہے اور جو غلط تھا اس کی تردید کی۔ چیلنج، میرا چیلنج ہے کہ قیامت تک کوئی قادیانی عیسائیوں کے عقیدہ رفع و نزول کا قرآن و حدیث سے رد نہیں دکھلا سکتا۔ ہم قرآن و حدیث سے اس کی تائید دکھلاتے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ اگر قرآن یہودیوں عیسائیوں کے کسی عقیدے کا رد نہ کرے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے۔ ریویو آف ریلیجنز، اپریل 1919، جلد 18، شمارہ نمبر 6، صفحہ 149 150۔ تو مرزا بھی یہ بات مانتا تھا کہ قرآن اہل کتاب کے جن عقائد کا رد نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے، اور جہاں قرآن ان کے عقائد کی تائید کر دے تو پھر کیا اس میں شک رہے گا؟ ہمیں حکمت دریافت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زور والا اور حکمت والا ہے۔ خدا کے لیے آسمانوں پر اٹھانا کوئی مشکل ہے؟ حکیماً، وہ حکمت والا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے کیوں اٹھا کر لے گئے۔ حکمتیں وہ جانتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ رب کے کسی کام کی حکمت پوچھے۔ رب بتلا دے تو صحیح، ورنہ ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کے ساتھ کیوں پیدا کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تم کون ہو حکمت پوچھنے والے؟ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بغیر حکمت پوچھے مان لے۔ حدیث نبوی اور قادیانی مناظر کو چیلنج۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت کے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا تم میں ضرور بالضرور اترے گا۔ بخاری جلد اول صفحہ 490، مسلم جلد اول صفحہ 87۔
کنز العمال کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف نازل ہونے والے ہیں۔ چیلنج۔ قادیانی مناظر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں تمہیں حدیث سے لفظ لم یمت دکھلاتا ہوں کہ وہ فوت نہیں ہوا۔ اگر تم یہ نہیں مانتے تو پھر اس کی ضد دکھلا دو، مات عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا۔ میں 10 کروڑ انعام دوں گا اور مذہب مرزائی قبول کر لوں گا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھلاتا ہوں یاموت، مرے گا۔ تم کہتے ہو مر گیا، میں یاموت دکھلاتا ہوں، مات تم دکھلا دو، 10 کروڑ انعام دوں گا۔ تیسرا لفظ یدفنو معی فی قبری، میں دکھلاتا ہوں حدیث صحیح سے عیسیٰ علیہ السلام دفن کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی تک دفن نہیں ہوئے۔ تم کہتے ہو کہ دفن ہو گیا ہے، میں دکھلاتا ہوں کہ یدفنو دفن کیا جائے گا۔ تم دفنا کہ دفن ہو گیا دکھلا دو۔ میں دکھلاتا ہوں یاتی علیہ فنا کہ اس پر فنا آئے گی۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4۔ میں نے دکھلایا لم یمت، ان سے مانگا مات۔ میں نے دکھلایا یاموت، مرے گا، ان سے مانگا مات کہ مر گیا۔ میں نے دکھلایا یدفنو، دفن کیا جائے گا، وہ دکھلا دیں دفنا کہ دفن ہو گیا۔ میں نے دکھلایا یاتی علیہ الفنا، اس پر فنا آئے گی، وہ دکھلا دیں آتی علیہ فنا کہ اس پر فنا آ گئی۔ میں دکھلاتا ہوں ینزل کہ وہ نازل ہوں گے، وہ دکھلا دیں لا ینزل کہ نازل نہیں ہوگا۔ یہ 5 الفاظ میں نے دکھلائے، وہ ان کے مقابلے میں 5 میں سے کوئی حدیث دکھلا دیں اور منہ مانگا انعام حاصل کریں، لیکن یاد رکھو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی کی تقریروں سے اقتباس۔ اگر مجھ سے تلفظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائیں، آمین۔ پروفیسر رجب کی تقریر کے بعد قادیانی مناظر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پروفیسر رجب کی جانب سے دیا گیا کوئی بھی چیلنج توڑنے سے قاصر تھا۔ وہاں موجود قادیانیوں میں سے سینکڑوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پروفیسر رجب نے اس تمام تر کامیابی کا سہرا اریبہ کے سر رکھ دیا تھا۔